बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 25 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है। और वो कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये जो ज़रबुल मिसल है, यूं लगता है कि इसी मौके के लिए बनी थी। और जिस तरीके से ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज अपनाते थे और जिस तरह से अवाम को आपस में लड़ाया, फिर जो मुल्कों के अंदर हुकूमतों को आपस में लड़ाया और उनके ऊपर रूल किया, ये एक स्ट्रैटेजी शुरू से रही है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन अब वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो खुद इसका विक्टिम बनना शुरू हो गए हैं। और अभी जो सबसे बड़ी बिल आखिर खुशखबरी जो है वो सामने आ गई है। और अमेरिका और इजराइल जो है, जो कि यूं कह लें कि बगल बच्चा जिसे कहा जाता था, अब वो जब मुंह को चढ़ने को आएगा तो बाप तो फिर दबोचेगा, बाप तो फिर डांटेगा, बाप तो फिर उसको उसको सबक सिखाएगा। अब ये अमेरिका जो और इजराइल जो है ये आमने सामने है और इनके दरमियान जो है वो लड़ाई छिड़ पड़ी है ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान। क्योंकि ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू की हुकूमत को खत्म करने का ऐलान जो है वो किया गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से नेतन्याहू की जानिब से अमेरिका को डस लगाएगी और ये जो पीस प्लान ट्रंप की जानिब से दिया गया था, अब उसको भी वो वाइप आउट करने की, खत्म करने की जो बात कर रहा है। और फिर जो वेस्ट बैंक के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने की वहां पर पेशकदमी, और आए रोज एक नया, और जिस तरह से कतर के ऊपर हमला हुआ, आज तो ट्रंप की जानिब से वो तमाम तर कच्चे चिट्ठे खोल दिए गए। और जो टाइम्स ऑफ इसराइल है, इनके अहम तरीन जो यूं कह लें कि जर्नलिस्ट जो हैं, इजरायली जर्नलिस्ट, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये कहानी मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है। लावा जो है वो फट चुका, क्योंकि ट्रंप की जानिब से जो एक मीडिया टॉक की गई, मीडिया टॉक के दौरान उसने तमाम तर कहानी को खोल कर रख दिया है कि अब नहीं होगा, क्योंकि अब जो इसकी हुकूमत जो है वो जाना तय है। और अगर ये इसके ऊपर कारबंद नहीं रहता तो फिर इसकी हुकूमत भी जाएगी और वो इसराइल की सपोर्ट जो है वो खत्म कर देंगे। और ये अगर ऐसे होता है तो पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो बदल जाएगा। पहले दिन से मैं एक बात कर रहा हूं कि जिस दिन, मतलब एक हफ्ता भी अगर, मतलब जो अमेरिका है वो इसराइल की सपोर्ट जो है वो छोड़ देता है और उसको इमदाद देना बंद कर देता है, तो इस वक्त यूं कह लें कि इसराइल का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अभी क्योंकि फलस्तीन के हवाले से जो ट्रंप है उसकी भी बिल आखिर, चलो ये मैं नहीं कहता कि वो बहुत कोई अच्छा है, लेकिन हाँ, जब अल्लाह ताला की लाठी चलती है तो वो होती वो बड़ी बेआवाज है, लेकिन ऐसी ऐसी आवाजें निकलवाती है कि आप सोच में रह जाते हैं। क्योंकि इस वक्त उसने फलस्तीन के हवाले से अपना जो स्टैंड लिया, उसने कहा कि फलस्तीन आजाद होगा। और ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर बिल्ड हुआ सऊदीया की जानिब से, ये प्रेशर बिल्ड हुआ कतर की जानिब से, ये प्रेशर बिल्ड हुआ टर्किया की जानिब से, क्योंकि ये वो अलायंस हैं जो कि अमेरिका के बड़े तगड़े अलायंस, और वो इससे दूर होते जा रहे थे। क्योंकि सऊदीया की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने की पहली शर्त ये रखी गई कि जब तक फलस्तीन जो है वो आजाद नहीं होगा तब तक वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे। कतर के ऊपर जो हमला होता है उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि जो नेतन्याहू है, उसने जिस तरह से स्टैंड लिया और हमला किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोल पड़ा। उसने कहा कि इसने हमारे अलायंस को तबाह करने की कोशिश की और मैं उसको तबाह कर दूंगा जिसने हमारे अलायंस को तबाह करने की कोशिश की, हमारी रूलिंग को चैलेंज करने की कोशिश की। ये क्या मामला है, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक दें, क्योंकि पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके हैं और इसकी रीच तो अब मुकम्मल तौर पर डेड करती जा चुकी है, क्योंकि लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रही। तो ये आपका जो है वो फर्ज है, जिस तरह से हम आप तक वीडियोस पहुंचाते हैं, आप आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो शैडो बैन है उसको खत्म किया जा सके। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको कहा कि ये जो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे हुआ, ये है कि क्योंकि अभी कल ही मैंने जो आपको व्लॉग में खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान कशीदगी, और फिर जो इसके वज़रा हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप के दर पे हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे इंटरनल मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रहा है, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और इसको लेकर बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह लें कि एक अपना पूरे दिल की भड़ास निकाल दी। अभी टाइम्स ऑफ इसराइल जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, उसने कहा यूएस ऑफिशियल इफ नेतन्याहू बीप, वो गाली लिखी हुई है, अप द डील
ڈونلڈ ٹرمپ ول ڈیش ہم. اب میں یہ اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ وہ یہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو یہاں پر اگر دکھا دوں یہاں پہ، تو میں وہ اصل میں مینشن اس طرح سے ہے کہ وہ میں بولوں گا تو یہ ایک وہ ایک غیر کو کہہ لیں کہ اخلاقی ہو جائے گا. تو یہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے. لیکن یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ مزید بات یہاں تک نہیں رکی. آگے اس نے کیا کہا سنیں. جو اسرائیل ہیوم ہے اس نے رپورٹ کیا ٹرمپ وانٹس اسرائیل انیکسیشن ول اینڈ یو ایس سپورٹ، کہ ٹرمپ نے وارن کیا اسرائیل کو کہ اگر وہ انیکسیشن کرتا ہے ویسٹ بینک کے اندر تو امریکہ کی سپورٹ ختم ہو جائے گی. اٹ وانٹ ہیپن، یہ نہیں ہوگا. بیکاز آئی گیو مائی ورڈ ٹو عرب کنٹریز، کیونکہ میں نے عرب کنٹریز کو اپنے زبان دی ہے. ٹرمپ ٹیل ٹائم میگزین، ٹرمپ نے ٹائم میگزین کو یہ بتایا پریزیڈنٹ ایکسپیکٹس سعودی عربیہ ٹو جوائن ابراہم اکارڈ بائی ایئرس اینڈ ایز غزہ سیز فائر میٹس کی کنڈیشن ریاض پلیسڈ آن نارملائزیشن ود اسرائیل. مطلب وہ یہ کہہ رہے کہ اگر تو یہ وہ جو اس نے، کیونکہ اس تمام تر سیناریو کے اندر جس طرح سے غزہ سیز فائر جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچتے اپنے کی پوائنٹس جو ہے وہ اچیو کر لیتی ہے، تو جو سعودی عربیہ ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور ابراہم اکارڈ میں شامل ہو جائے گا. لیکن جو اسرائیل ہے وہ اپنے فیصلے جس طرح سے کر رہا ہے اس نے پورے کے پورے سیناریو کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور دوبارہ سے وہ ایک لڑائی کے موڈ میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے سعودیہ، قطر، ٹرکی، یہ وہ تمام تر ممالک ہیں جس نے ایک ایسا پریشر امریکہ کے اوپر بلڈ کیا جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی کھل کر جو نیتن یاہو کے حوالے سے سٹینڈز ہے وہ سامنے آیا. لیکن ابھی باراک ریوڈ ہے جو کہ جرنلسٹ ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ a senior American tells me if Netanyahu screws up the deal in Gaza, Donald Trump will screw him. The details in my article، اس نے جو آرٹیکل لکھا ٹائمز آف اسرائیل نے، اس نے کہا کہ اگر وہ اسکرو اپ کرتا ہے اور کسی طرح سے بھی اس کو سمیش اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد کہانی مکمل طور پر پلٹ جائے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ اسے اسکروز اپ کر دے گا. لیکن یہاں پر جو دوسری جانب ٹرمپ نے نیتن یاہو کے حوالے سے کہا کہ آئی اسٹاپڈ ہم. جو کلیش رپورٹ ہے اس نے یہ خبر تھی، اس نے کہا آئی اسٹاپڈ ہم، میں نے اسے روکا بیکاز ہی وڈ ہیو جسٹ کیپٹ گوئنگ، کہ وہ کرتے ہی جانا چاہتا تھا جس طرح سے بے تکی لڑائی، اور وہ اس کو لڑتے ہی جانا چاہتا تھا. اٹ کوڈ ہیو گون آن فار ایئرس، اور وہ اسے سالوں تک لے کر جانا چاہتا تھا. اٹ وڈ ہیو گون آن فار ایئرس اینڈ آئی اسٹاپڈ ہم، اور میں نے اسے روکا ہے. لیکن وہ دوبارہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس سے سوال ہوا کہ ول مروان برغوثی بی ریلیز اینڈ ٹیک پارٹ ان لیڈنگ غزہ، کیونکہ مروان برغوثی جو ہے وہ یاسر عرفات، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے لیڈرشپ اس نے اس لیول کی پاپولیرٹی حاصل کر لی تھی، اور یہ اس وقت وہاں پر اسرائیل کی قید میں ہے. تو ٹرمپ نے کہا آئی واز آسکڈ اباؤٹ دس، میں نے اس حوالے سے پوچھا، آئی ول میک دا ڈیسیژن، میں اس کے حوالے سے فیصلہ دوں گا. پولز شو دیٹ ہی از دا لیڈنگ فگر فار دا پریزیڈنسی آف دا پیلسٹینین اتھارٹی. اس نے کہا کہ جو پولز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے اس کے اندر وہ باقاعدہ طور پر ایک پریزیڈنسی کی سطح کے اوپر ایک اہم ترین فگر کے طور پر وہ مانا جاتا ہے. تو میں اس کو دیکھوں گا کہ کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. لیکن یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری باتیں وہ جو کہ اس وقت نیتن یاہو کے اگینسٹ جا رہی ہیں، اس کے وزراء جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی حالات بدل رہے ہیں، سچویشن بدل رہی ہے. بین گوئر جو بالخصوص اتمار بین گوئر اس کا کہہ لیں کہ وزیر ہے، اس نے غصے کا اظہار کیا اور اس نے کہا ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا. اس نے کہا ڈرامر فیوریس، واٹ آر یو جمپنگ فار؟ منسٹر ڈرامر attacked Minister Ben-Gvir after the latter publicly criticized President Trump for his statements on the issue of sovereignty and the release of Barghouti. مطلب اس کے بعد جو ایک وہاں پر کیاس کریٹ ہوا، جس کے بعد یوں کہہ لیں کہ تمام تر وزراء کو اس نے شٹ اپ کال دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح سے ہوتا ہے تو ہم آپ کے پیچھے سے ہٹ گئے ہیں. اور یہی چیز جب اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ چھڑی تھی تو اس وقت بھی یہی بات چل رہی تھی کہ اگر یہ معاملہ بنتا ہے اور اسی طرح سے سچویشن چلتی ہے صرف اور صرف ایک ویک کے لیے،
امریکہ جو ہے وہ اس کی سپورٹ اسرائیل کی بیک سے ہٹ جاتی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج ہی نہیں ہے، یہ اتنے بڑے معاملات ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر جو حالات ہیں وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، سچویشن مکمل طور پر پلٹ رہی ہے، اور ابھی حالات کی نزاکت کو دیکھیے کہ یہاں پہ جو یہاں پہ ان کے اسرائیلی فائنانس منسٹر جو ہے سموٹرچ، اس نے سعودیہ کے حوالے سے نارملائزیشن کے لیے بات کی۔ اس نے کہا اف سعودی عربیہ سیز نارملائزیشن ان ایکسچینج فار پیلسٹینین اسٹیٹ، نو تھینکس۔ اس نے کہا کہ اگر اس ایکسچینج کے اوپر ہے کہ آپ جو ہے وہ فلسطین کی آزادی کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کریں گے، تو پھر آپ کا شکریہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اسی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اتوار بن گوئر، سموٹرچ، ڈرمر، نتن یاہو، یہ وہ مطلب ایک یوں کہہ لیں کہ ایک انتہا کی سوچ کے اوپر ہیں، انتہا پسندی کو لے کر، جس کو لے کر باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی جانب سے اپنا سٹینس دیا گیا۔ اس نے کہا کہ اب تو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سپیس پرووائڈ نہیں کی جائے گی، اور یہاں پر اگر ہمارے جس طرح سے میں نے قطر کے اوپر اس کو حملہ کرنے سے منع کیا، اس نے حملہ کیا، ہمارے تعلقات خراب کیے، اور یہ ہمارے بہت بڑے الائے ہیں، کیونکہ آف کورس ان سے وہ فائدے لے رہا ہے، ان سے وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو رول ہے وہ کون کر رہا ہے، کس طریقے سے ان کے تھرو کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ وہاں سے اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے یا کسی اور کیمپ میں چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو پہلے ہی ڈوبتا ہوا سورج ہے، وہ تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ انہی کے گلے پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ابھی باقاعدہ طور پر یہ بھی خبر سامنے آئی اور کہا گیا لکود ان شاک، نتن یاہو لوزز سیٹس، آئزنکوٹ اینڈ لیپڈ کلائمب۔ مطلب معریف کی جانب سے، معریف اخبار جو ہے اس نے پول کنڈکٹ کیا، جس میں نتن یاہو کی گرتی ہوئی مقبولیت اس کو ایک دھکا اور دینے والی بات جو ہے اس کے طور پر سامنے آ رہی، کیونکہ لیپڈ جائر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے، وہ آگے بڑھتا اور وہ آئزنکوٹ جو ہے وہ کامیابی سے اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور یہ اپنی پارٹی کی پوزیشن، اپنی سیٹیں جو ہے وہ لوز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔